اعوذ باللہ سمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کی جو اجمالی سیرت ہے اس کے بارے میں کچھ بتاؤں گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ان تمام خوبیوں اور کمالات کا جامع تھا جو متفرق طور پر لوگوں کے مختلف طبقات میں پائے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اصابت فکر، دور بینی اور حق پسندی کا بلند معیار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حسن فراست، پختگی فکر اور وسیلہ مقصد کی درستگی سے حفظ جو تھا وہ وافر عطا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ طویل خاموشی اختیار کر کے مسلسل غور و خوض کی کیفیت میں رہتے تھے اور حق کی کرید میں رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شاداب عقل اور روشن فطرت سے زندگی کے صحیفے، لوگوں کے معاملات اور جماعتوں کے احوال کا مطالعہ کیا، یعنی آپ لوگوں کی اسٹڈی بہت کرتے تھے، اور جن خرافات میں یہ سب لت پت تھے ان سے آپ کو سخت بیزاری محسوس ہوتی تھی۔ جب آپ ان کو مختلف قسم کی ایسی حرکات کرتے دیکھتے تھے جو کہ شرک پر مبنی ہوتی تھی تو آپ ان سے بیزاری محسوس کرتے تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب سے دامن کش رہتے ہوئے پوری بصیرت کے ساتھ لوگوں کے درمیان زندگی کا سفر طے کیا، لیکن کبھی بھی اس کا حصہ نہیں بنے، یعنی لوگوں کا جو کام اچھا ہوتا اس میں شرکت فرماتے، ورنہ اپنی مقررہ تنہائی کی طرف پلٹ جاتے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی نہ کبھی شراب کو منہ لگایا، نہ آستانوں کا ذبیح کھایا، اور کبھی بتوں کے لیے منائے جانے والے تہوار اور میلوں ٹھیلوں میں بھی شرکت نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع ہی سے باطل معبودوں سے سخت نفرت تھی کہ آپ ان میں سے کسی کا نام بھی سننا پسند نہیں کرتے تھے۔ اس میں شبہ نہیں کہ تقدیر نے آپ پر حفاظت کا سایہ ڈال رکھا تھا، کیونکہ آپ کو اللہ کی جو تھی وہ پناہ اور حفاظت نصیب تھی۔ چنانچہ جب بعض دنیاوی طمعات کے حصول کے لیے نفس کے جذبات متحرک ہوئے یا بعض ناپسندیدہ رسم و رواج کی پیروی پر طبیعت آمادہ ہوئی تو عنایت ربانی اور خیل ہو کر رکاوٹ بن گئی۔ ابن اسیر کی ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل جاہلیت جو کام کرتے تھے مجھے 2 دفعہ کے علاوہ کبھی ان کا خیال نہیں گزرا، لیکن ان دونوں میں سے بھی ہر دفعہ اللہ تعالیٰ نے میرے اور اس کام کے درمیان رکاوٹ ڈال دی۔ اس کے بعد پھر کبھی مجھے اس کا خیال نہ گزرا، یہاں تک کہ اللہ نے مجھے اپنی پیغمبری سے مشرف فرما دیا۔ ہوا یہ کہ جو لڑکا بالائی مکہ میں میرے ساتھ بکریاں چرایا کرتا تھا، اس سے ایک رات میں نے کہا کیوں نہ تم میری بکریاں دیکھو اور میں مکے میں جا کر دوسرے جوانوں کی طرح وہاں کی شبانہ قصہ گوئی کی محفل میں شرکت کر لوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں نکلا اور ابھی مکہ کے پہلے ہی گھر کے پاس پہنچا تھا کہ باجے کی آواز سنائی پڑی۔ میں نے دریافت کیا کہ یہ کیا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ فلاں کی فلاں سے شادی ہے۔ میں سننے بیٹھ گیا اور اللہ نے میرا کان بند کر دیا اور میں سو گیا۔ پھر سورج کی تمازت ہی سے میری آنکھ کھلی اور میں اپنے ساتھی کے پاس واپس چلا گیا۔ اس کے پوچھنے پر میں نے تفصیلات بتائیں۔ اس کے بعد ایک رات پھر میں نے یہی بات کہی اور مکہ پہنچا تو پھر اسی رات کی طرح کا واقعہ پیش آیا اور اس کے بعد پھر کبھی غلط ارادہ نہ ہوا۔ صحیح بخاری میں حضرت جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ جب کعبہ تعمیر کیا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتھر ڈھو رہے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اپنا تہبند اپنے کندھے پر رکھ لو، پتھر سے حفاظت ہوگی۔ لیکن جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر جا گرے، نگاہیں آسمان کی طرف اٹھ گئیں۔ افاقہ ہوتے ہی آواز لگائی میرا تہبند، میرا تہبند، آپ کا تہبند آپ کو باندھ دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم میں شیریں کردار، فاضلانہ اخلاق اور کریمانہ عادات کے لحاظ سے سب سے ممتاز تھے۔ چنانچہ آپ سب سے زیادہ بامروت، سب سے زیادہ خوش اخلاق اور سب سے معزز ہمسایہ، سب سے بڑھ کر دور اندیش، سب سے زیادہ راست کو، سب سے نرم پہلو، سب سے زیادہ پاک نفس، خیر میں سب سے زیادہ کریم، سب سے زیادہ نیک عمل کرنے والے، سب سے بڑھ کر عہد کی پابندی کرنے والے اور سب سے بڑے امانت دار تھے، حتیٰ کہ آپ کی قوم نے ہی آپ کا نام امین رکھ دیا تھا۔ اور جیسا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم درمانوں کا بوجھ اٹھاتے تھے، تہی دستوں کا بندوبست فرماتے تھے، مہمانوں کی میزبانی کرتے تھے اور مصائب حق میں آنت فرماتے تھے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کردار تھا، آپ اخلاق اور کردار کی اس بلندی پر تھے جس پر کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور یہ سب نبوت سے پہلے کی بات ہے۔ نبوت کے بعد کی تو جو بات ہے وہ تو ہر وقت جو تھا وہ آپ اللہ کی پناہ میں تھے، لیکن اس
سے پہلے بھی آپ ہر وقت اللہ کی پناہ میں تھے، اور لوگ آپ کو اس سے پہلے بھی صادق اور امین ہی کے نام سے پکارتے تھے اور آپ کی مثالیں دی جاتی تھی۔ اس سے جو بات کا واقعہ وہ غار ہرا کے اندر کا ہے، جو کہ میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اگلی دفعہ سناؤں گی۔ میرے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا کریں، اور ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات جاننے اور ان پر ان کی پیروی کرنے کی توفیق عطا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ اللہ حافظ۔